ارمان علی خان اس نام سے بڑے بڑے ڈائریکٹر اور ملازمین کے دل دہل جاتے تھے۔ وہ صرف ایک نام نہیں، ایک ایسا اعصاب تھا جو اپنے اصولوں، سخت مزاجی اور بے رحم بے نیازی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اس کے کیبن کا دروازہ اس کی اجازت کے بغیر کھلنا تو دور، کوئی وہاں سانس لینے سے بھی ڈرتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پہ بیٹھا فائل میں نظریں گاڑے ہوئے تھا کہ اچانک کیبن کا شیشے والا دروازہ دھڑا دھڑ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس گستاخ کو دیکھتا، ایک چھوٹی سی ہستی دوڑتی ہوئی آنکھیں داخل ہوئیں اور سیدھا ارمان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ بمشکل 4 سال کا ایک معصوم بچہ تھا جس کے گال سرخ، آنکھیں معصومیت سے چمک رہی تھیں۔ اس نے ارمان کے مہنگے برانڈڈ سوٹ کو اپنے ننھے ہاتھوں کی مٹھی سے پکڑ رکھا تھا اور ہانپتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے ارمان کی سانسیں لمحے کے لیے روک دیں۔ انکل، آپ میری ماما سے شادی کر لیں، وہ بہت پیاری ہیں۔ ارمان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین وہیں رک گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی بچے کی موجودگی کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ بچوں کی ہنسی، ان کا شور، ان کا رونا اسے زہر لگتا تھا، اور آج ایک اجنبی بچہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کے اس کے سکون کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ دفتر کے شیشے کے کیبن میں سناٹا چھا گیا۔ ملازمین کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ سب کی نظریں اس خونخوار بے رحم حقیقت پہ جمی ہوئی تھی جو ارمان علی خان کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ثانیہ جو باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل خوف سے دہک اٹھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور خوف کے مارے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ آج میرا بچہ بھی گیا اور میری نوکری بھی۔ ارمان بچوں کو دیکھنا دور، ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آنکھوں میں دہشت کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے جھک کے اپنے معصوم بچے ہادی کو بازوؤں سے پکڑنا چاہا۔ اس کی آواز بھڑکا گئی تھی۔ وہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں معافیاں مانگنے لگی۔ سر، پلیز معاف کر دیں، یہ نادان ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، میں ابھی اسے باہر لے جاتی ہوں، پلیز اسے چھوڑ دیں۔ ثانیہ کی کپ کپاتی انگلیاں ہادی کے کھینچنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک ایسی انہونی ہوئی جس کا تصور اس دفتر میں کوئی خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ارمان نے اپنی اس مہنگی کرسی کو پیچھے دھکیلا جس پہ بیٹھ کے وہ بڑے بڑوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کا چہرہ جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا اب ایک عجیب سی حیرت اور ٹھہراؤ میں بدل چکا تھا۔ اس نے غصے یا تیش کے بغیر آگے کی طرف جھکا، اس معصوم بچے کو تانیہ کے کانپتے ہاتھوں سے آزاد کرا کے خود اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دفتر میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سب دنگ رہ گئے کہ یہ وہی ارمان ہے جو بچے کے رونے کی آواز پہ پورا دفتر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ جب ہادی ارمان کے کشادہ اور گرم سینے سے لگا تو اس کی چھوٹی سی ہنسی نے ارمان کے اندر کسی سوئی ہوئی تار کو چھو لیا۔ اس کی مہنگی گھڑی سے کھیلتا وہ ننھا ہاتھ، اس کی معصوم سی خوشبو ارمان کے سخت اور پتھر دل کی دیوار میں جیسے کسی نے پہلا شگاف ڈالا ہو۔ اس کے اندر کہیں صدیوں پرانی ویرانی میں ایک انجانی سی انسیت، ایک انکہی سی اپنائیت نے سر اٹھایا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ اس نے پہلی بار کسی بچے کو اتنی شدت سے اپنے دل کے قریب محسوس کیا، اور یہ احساس اس کے اپنے لیے بھی اتنا ہی حیران کن تھا جتنا کہ دیکھنے والوں کے لیے۔ اس ایک واقعے نے ارمان علی خان کی دنیا کا محور ہی بدل کے رکھ دیا۔ اگلے دن جب صبح کی دھوپ کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھلا تو اب صرف ایک مہمان نہیں بلکہ اس بڑے سرد دفتر کا سب سے پیارا اور لاڈلا مہمان بن چکا تھا۔ روزانہ کا یہ معمول بن گیا تھا کہ ثانیہ جب اپنے کام میں مصروف ہوتی تو ہادی سیدھا ارمان کے کیبن کا رخ کرتا، بے دھڑک اندر آتا، ارمان کی مہنگی فائلز پہ اپنے ننھے ننھے نقوش چھوڑتا، کبھی اس کی میز پہ رکھے قلم سے کھیلنے لگتا۔ پہلے پہل جو ارمان اپنی مرضی کے بغیر مکھی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اب گھنٹوں ہادی کی ٹوٹی پھوٹی باتوں اور اس کی معصوم شرارتوں کو دیکھ کے مسکراتا سنتا۔ جب کبھی میٹنگ کے دوران کوئی فائل پہ بحث چل پڑتی تو ارمان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ تبھی ہادی اس کی گود میں چڑھ کے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیار کرتا، ڈیڈی جیسا غصہ مت کرو نا۔ اور ارمان کا وہ سارا غصہ، اس کی ساری سنگ دلانہ کاروباری شخصیت ایک لمحے میں برف کی طرح پگھل کے پانی ہو جاتی۔ وہ اس کے سب کے سامنے اپنے اس سخت کھول کو توڑ کے ہادی کے ساتھ بچہ بن جاتا، اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے کھلونے جوڑتا۔ دفتر کے لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ایک نظر سے لوگ کانپتے تھے یا کوئی اور۔ ہادی کی معصومیت نے اس کے اندر چھپے اس انسان کو جگا دیا جو برسوں سے کسی اپنائیت کے لیے ترس رہا تھا۔ وقت اپنے مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ ارمان کی زندگی کا خالی پن اب ہادی کے کہکوں سے بھر چکا تھا،
لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ گزشتہ 3 دن سے ثانیہ دفتر نہیں آئی تھی۔ پہلے تو ارمان نے اسے عام رخصت سمجھ کے نظر انداز کر دیا، لیکن چوتھے دن جب اس کی میز پہ رکھی فائلز میں وہ معصوم ہنسی اور ہادی کے چھوٹے قدمیں سنائی نہیں دیے تو ارمان کے اندر بے نام سی گھبراہٹ نے ڈھیرے ڈال دیے۔ اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے مچل اٹھا۔ اس نے فوراً سے اپنے سیکرٹری کو بلایا، سرد لہجے میں پوچھا، ثانیہ پچھلے 3 دن سے دفتر کیوں نہیں آئی؟ اس کا پتہ کرواؤ۔ کچھ ہی دیر بعد جب سیکرٹری واپس آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں جو خبر دی اس نے ارمان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سر، تانیہ کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ ہادی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے کے گئے تھے جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہادی کو بلڈ کینسر ہے اور وہ اس وقت ہسپتال کی ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ لفظ کانوں میں گونجتے ارمان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی قیمتی پین چھوٹ کے فرش پہ گر گئی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ وہ جو ہادی کو اپنے دل کے اتنے قریب کر چکا تھا، یہ حقیقت کیسے مان لیتا کہ وہ ہنستا کھیلتا بچہ اس وقت موت کے منہ میں ہے؟ اس کا سینہ ابل پڑا۔ ایک عجیب سا درد اس کے دل کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کسی پروٹوکول کے ساتھ ہسپتال کی طرف بھاگا، جہاں اس کی دنیا، اس کا سکون اور وہ معصوم بچہ کسی انہونی سے لڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے سفید اور سنسان کوریڈور میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر قدموں کی چاپ گونج رہی تھی کہ اچانک ارمان ہانپتے ہوئے وہاں پہنچا۔ اس کی آنکھیں بے چین تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ثانیہ نے ارمان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں کھو بیٹھی اور سیدھی ارمان کے قدموں میں گر گئی۔ اس کا سارا غرور اس کی مجبوریوں تلے روندا جا چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے ارمان کے جوتوں کو پکڑ کے گڑگڑانے لگی۔ ارمان سر، میرا بچہ، میرا ہادی مر رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچے کو بچا لیں، مجھے قرض دے دیں، مجھ پہ احسان کر دیں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میرے بچے کی زندگی بخش دیں۔ ثانیہ کی سسکیاں ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک بے بس ماں تھی جو اپنے لختے جگر کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ ارمان نے نظریں جھکا کے اس ٹوٹی ہوئی روتی ہوئی عورت کو دیکھا جس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف اس معصوم ہادی کی معصومیت جس سے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا، دوسری طرف یہ تلخ حقیقت تھی کہ دنیا کسی کو مفت میں سہارا نہیں دیتی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر کے سارے نرم گوشے کو زبردستی کچلتے ہوئے ایک ایسا سرد اور بے رحمانہ جملہ کہا جس نے ثانیہ کی روح تک کو ہلا دیا۔ اس نے اپنے قدم ثانیہ کی گرفت سے آزاد کیے، سیدھا کھڑا ہوا اور برف کی طرح ٹھنڈے لہجے میں بولا، مدد اتنی آسانی سے نہیں ملے گی ثانیہ۔ اگر اپنے اس بچے کو بچانا چاہتی ہو تو اس کے بدلے میں ایک قیمت چکانی ہوگی۔ پہلے مجھ سے نکاح کرو۔ ثانیہ کا رونا ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کے ارمان کے پتھر بنے چہرے کو دیکھا جہاں رحم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ایک باس اپنی ہی ملازمہ کے سامنے ایسی شرط رکھ سکتا ہے؟ وہ یہ پاگل پن بھرا مطالبہ سن کے اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ کے رہ گئی۔ ثانیہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور ارمان کی ان سرد اور بے تاثر آنکھوں میں دیکھا جہاں کسی بھی قسم کی نرمی کا گزر تک نہیں تھا۔ اس کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ نے ہچکیوں کے درمیان سر نفی میں ہلایا۔ اس کا لہجہ التجا، خوف کا ملاپ تھا۔ سر، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، ہماری دنیا الگ ہے۔ آپ مجھ سے کوئی اور قیمت مانگ لیں، میری پوری زندگی کی کمائی لے لیں، لیکن یہ شرط نہیں۔ اس کے الفاظ ہسپتال کی اس سرد کوریڈور میں ہوا میں تحلیل ہو گئے، لیکن ارمان کے چہرے کے زاویے ذرا برابر بھی نہیں بدلے۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا مضبوط حصار پتھر بنا چہرہ یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ اس کا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہے۔ ثانیہ کی نگاہیں گھوم کے ICU کے شیشے کے اس پار گئیں جہاں اس کا 4 سالہ جگر کا ٹکڑا ننھا ہادی آکسیجن ماسک کے پیچھے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہادی جو روز صبح ارمان کے گلے لگ کر ہنستا تھا، جو ارمان کو اپنا سب کچھ مانتا تھا، ایک طرف اس کو اپنی عزت اس کا خوددار ضمیر تھا تو دوسری طرف اس معصوم بچے کی سانسیں تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدم ہو رہی تھی۔ ایک ماں کی ممتا نے اس کے اندر کی ہر ضد، ہر انا،
ہر خوف کو کچل کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، لیکن اس بار اس کے رونے میں وہ بے بسی تھی جو انسان کو بالکل خالی کر دیتی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ شکست خوردہ آواز میں بول اٹھی، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، آپ کی ہر شرط کے لیے بھی۔ ثانیہ کی آواز پھٹ گئی، زمین پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس میرے بچے کی جان بچا لیں، اسے مجھ سے مت چھینیں۔ ثانیہ کا یہ ٹوٹ کے بکھر جانا ارمان کے سینے پہ ایک بوجھ سا رکھ گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو زبردستی قابو میں رکھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا، ڈاکٹر کو کال ملائی اور سرد لہجے میں کہا، علاج میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ابھی نکاح کا بندوبست کرو۔ ہسپتال کا ماحول ایک دم بدل چکا تھا۔ ارمان علی خان کی ایک کال ملک کے نامور ترین ڈاکٹرز ہسپتال کے ICU کے باہر دست بستہ کھڑے تھے۔ ارمان نے اپنی تمام تر دولت، اثر اور سوگ کو داؤ پہ لگا لیا۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میرا بچہ بچنا چاہیے۔ علاج میں 1% بھی کوتاہی ہوئی تو اس ہسپتال کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کی گرجدار آواز میں وہ جنون تھا جو ایک باپ اپنے بچے کے لیے محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ قانونی طور پہ ہادی کا کچھ نہیں لگتا تھا، پھر بھی وہ روح سے اس معصوم سے جڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کے فوراً ہادی کا بہترین مہنگا ترین علاج شروع کیا۔ ICU کے شیشے کے اس پار جب ڈاکٹر نے ہادی کو وینٹیلیٹر اور جدید مشینوں کے حصار میں لے کے اس کا پہلا سخت علاج شروع کیا تو باہر زندگی کی ایک اور کہانی خاموشی سے رقم ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نجی سنسان کمرے میں باہر سسٹرز اور وارڈ کے بوائے کی ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ اندر کا منظر مختلف تھا، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں، کوئی جشن نہیں، نہ ہی خاندان کی کوئی خوشی، بس مولوی صاحب اور گواہ۔ ارمان کا سرد مگر پرعزم چہرہ۔ ثانیہ ایک کونے میں سفید دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے خوف اور بے یقینی سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا یہ نکاح اس کے بچے کو بچا پائے گا؟ کیا وہ ارمان کی اس دنیا میں کوئی مقام پا سکے گی؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی، ثانیہ بنت احمد، کیا آپ کو ارمان علی خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ ثانیہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ ایک نظر باہر ICU میں اپنے تڑپتے بچے کو دیکھا، پھر اپنی نم آنکھوں سے ارمان کے چہرے پہ نظر ڈالی جو پتھر کی طرح بے حس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے وہ الفاظ نکلے جس کی تقدیر بدلنے والے تھے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار کہے گئے ان الفاظ نے ثانیہ کو ارمان کے نام سے جوڑ دیا۔ نہ کوئی انگوٹھی بدلی گئی، نہ بٹھائی بٹی، بس ایک کاغذ پہ دستخط ہوئے۔ ارمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت کو داخل کر لیا جسے وہ صرف اپنے بچے کی زندگی کے لیے خرید رہا تھا، یا پھر شاید اس کے دل میں کوئی اور ہی طوفان اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا جسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نکاح کی یہ سیاہی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ ارمان نے سرد لہجے میں کہا، اب ہادی کی دیکھ بھال اچھے سے ہونی چاہیے، باقی گھر چل کے ہوں گی۔ ارمان کی شاندار گاڑی جب اس کے آبائی پرتش بنگلے کے پورچ میں رکی، ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا۔ ارمان نے ہادی کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھایا ہوا تھا، جب علاج کے اثر سے ہلکا سا نڈھال مگر پرسکون تھا۔ ثانیہ لاؤنج میں موجود ارمان کی والدہ دنگ رہ گئیں اور دیگر افراد اس اچانک انہونی پہ دنگ رہ گئے۔ بیگم جان آگے بڑھیں، ان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارمان، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ عورت، یہ بچہ کون ہے؟ تم اس طرح اچانک؟ ارمان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لہجے کو پتھر کی طرح سخت کرتے ہوئے وہ جھوٹ بول دیا جس کی اسے آنے والی زندگی کا رخ بدلنا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں، امرانہ آواز میں کہا، ماں جی، یہ میری بیوی تانیہ اور یہ میرا بیٹا ہادی ہے۔ آج سے یہ دونوں اسی چھت کے نیچے میرے ساتھ رہیں گے۔ اس بارے میں کوئی فضول سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بیگم جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بیٹے نے نہ صرف ایک اجنبی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا، بلکہ وہ اس کا ماضی اور اس بچے کا سچ ان سے چھپا رہا تھا۔ ثانیہ نے دہشت سے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ ارمان کی پشت پہ اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اس جھوٹ کی دیوار کب تک اس طوفان کو روک پائے گی۔ جیسے ہی ارمان ضروری کام کے سلسلے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، لاؤنج کا ماحول ایک دم بجلیاں برسانے لگا۔ بیگم جان کے چہرے پہ حقارت کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے زہر بجھے لہجے میں ثانیہ پہ لفظوں کی بارش شروع کر دی۔ واہ رے تیرے فن! ارمان کو ایسی کون سی جادو کی پڑیا کھلائے جو اچانک اٹھ کے تجھ جیسی سڑک چھاپ عورت کو اٹھا لایا، اس بچے کو ہمارا وارث بنا دیا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے ہادی کے ساتھ مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا،
جو ماں کی گھبراہٹ کو واضح محسوس کر رہا تھا اور اس سے زیادہ سہمت جا رہا تھا۔ بیگم جان نے طنزیہ کہکا لگایا اور قریب آ کے زہر بھرے لہجے میں بولی، پتہ نہیں یہ کس خلاصت کا ڈھیر اور کس کا بچہ ہے جسے تو نے میرے معصوم بیٹے کے گلے پہ موڑ دیا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں اس مکار مٹی کی، جو اپنا پچھلا کالا چہرہ چھپانے کے لیے سیدھے سادے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ خبردار جو اس گھر کی مالکن بننے کی کوشش کی تو بس میرے ارمان کا بیڑا غرق کرنے آئی ہے یہاں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ گئی، لیکن اس کے ہونٹ ہلنے سے قاصر تھے۔ وہ جانتی تھی اس کی زبان سے نکلا ایک لفظ بھی اس گھر میں طوفان کھڑا کر سکتا تھا، ارمان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، بیگم جان کے ایک تانے کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سہتی رہی، اندر سے سسکتی ہوئی بس دعا کرتی رہی، اللہ اس کے جبر اور صبر کا کوئی تو صلہ دے۔ رات کے سناٹے میں پورا بنگلہ سو چکا تھا۔ ارمان اپنے کمرے کی بلکنی میں کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کے تلخ الفاظ اور ثانیہ کی نم آنکھیں بار بار گھوم رہی تھی۔ گھر والوں کے سامنے تو چٹان بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، ثانیہ ہادی پہ کوئی انگلی نہ اٹھانے، لیکن سچائی یہ تھی کہ خود اندر سے ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اس کا سخت گیر ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑتا تھا کہ اس نے ایک اجنبی عورت کو اپنی زندگی میں کیوں گھسیڑا جس کا ماضی اس سے چھپا ہوا تھا۔ دوسری طرف جب وہ بستر پہ گہری نیند سوتے ہوئے معصوم ہادی کو دیکھتا تو اس کا دل تمام شکوک و شبہات کو بھلا کے ایک انجانی محبت میں پگھل جاتا۔ ہادی کی ہنسی اس کی کمزوری بن چکی تھی، یہ بات اندر ہی اندر اسے خوف زدہ کرتی۔ وہ اس بچے سے اتنا کیوں جڑ رہا ہے؟ شام کے وقت جب رکی تو ڈرائیور نے فوراً آ کے پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک طویل قامت پر اعتماد شخصیت سے باہر نکلی۔ ارمان کا بڑا بھائی دلاور تھا، جو پورے 5 سال بعد امریکہ سے اپنے گھر واپس لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانا رعب تمتراک رہا تھا جو اس خاندان کی پہچان تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی نوکروں اور عملے میں ہلچل مچ گئی۔ بیگم جان اپنے لاڈلے بیٹے کو اتنے عملے میں اتنے سالوں بعد دیکھ کر خوشی سے دوڑتی ہوئی باہر آئیں اور اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ میرا بیٹا، میرا دلاور اتنے سالوں بعد واپس آ گیا۔ دلاور نے مسکرا کے اپنی ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ سب بہن بھائیوں اور ملازمین سے پیار ملا، خیریت دریافت کرنے لگا۔ اسے کیا خبر دی کہ اس گھر کی دہلیز عبور کرتے ہی اس کا ماضی، اس کی کہی ہوئی پرانی کہانیاں، ایک ایسا سچ اس کا انتظار کر رہا ہے جس کی ہنسی خوشی کی واپسی کو ایک بڑے طوفان میں بدلنے والا تھا۔ دلاور اپنی ماں سے گلے ملنے کے بعد لاؤنج کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر صوفے کے پاس کھڑی ثانیہ پہ پڑی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بت کی طرح ہکا بکا ثانیہ کو گھورنے لگا۔ ادھر جیسے ثانیہ کی نظر دلاور کے چہرے پہ پڑی تو اس کی روح کانپ اٹھی، اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا، سانسیں سینے میں اٹک گئیں، وہ پتھر کی طرح وہیں جم گئی۔ اس کے وجود میں ایک شدید خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں یک ہو گئے۔ وہ انسان جس کی طلاق اور ظلم نے اس کی زندگی برباد کی تھی، آج اچانک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارمان جو کچھ لمحے پہلے اپنے بھائی کی واپسی پہ خوش تھا، اس اچانک تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس کی تیز اور گہری نظریں ایک لمحے کے لیے دلاور کے چہرے کے اڑتے رنگ اور ثانیہ کی کھوئی ہوئی دہشت زدہ حالت پہ ٹک گئیں۔ دلاور کا یوں ہکا بکا رہ جانا، تانیہ کا کسی خوف زدہ ہوئی ہرنی کی طرح کانپنا، ارمان کے لیے عقل کے لیے کافی تھا۔ اس کے اندر تیز اور کسکدار شک نے سر اٹھایا، ایک ایسا زہریلا شک جو اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس نے دونوں چہروں پہ ڈرتے ہوئے خوف اور بے یقین کو بہت قریب سے پرکھا۔ ارمان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچ گئی، اس میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا مجھ سے کیا تعلق؟ ثانیہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ رات کی اس پہر جب گھر والوں کا شور تھم چکا تھا، ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ارمان نے ثانیہ کو کمرے میں کھینچ لیا، دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کے چہرے پہ غصے اور شک کی ایسی خطرناک پرچھائیاں تھیں کہ ثانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ ارمان نے اپنا مضبوط ہاتھ ثانیہ کے بازو پہ رکھا، ثانیہ کا دم گھٹنے لگا، اس کی گرفت سے اتنی سخت تھی کہ ثانیہ درد سے کڑا اٹھی۔ ارمان کی سرخ ہوتی آنکھیں ثانیہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں اور اس کا سرد کٹیلا لہجہ کمرے کے درجہ حرارت کو گرانے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ مجھ سے جھوٹ بولنے یا بات گھمانے کی کوشش بھی مت کرنا، دلاور کو دیکھتے ہی تمہارا وہ حلیہ کیوں بگڑا تھا؟
کیا رشتہ ہے تمہارا اور میرے بڑے بھائی کا؟ تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے کیوں جانتے ہو؟ ثانیہ کے پیروں تلے سے زبین نکل گئی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی، ہونٹ لرزنے لگے، اس کا جسم ایک طویل غسلہ خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ گونگا پن، اس کا سہم جانا ارمان کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ارمان کی سختی اور غصے کے ایک طوفان کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس نے ثانیہ کے بازو کو جھٹکا دے کر زیادہ قریب کر لیا۔ اس کے لہجے میں بے رحم گرج تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ زبان کٹ گئی ہے تمہاری، یا کوئی ایسا گہرا راز ہے جو سامنے آنے پہ میری دنیا اجڑ جائے گی؟ تمہیں بولنا ہوگا ثانیہ، ورنہ آج اس گھر میں تمہارے یہ فریب اور میرا یہ صبر دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کمرے کا ماحول اس وقت تناؤ اور بوجھ سے بوجھل تھا، مگر بالکل اسی لمحے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ وہ ہادی تھا۔ علاج کے سیشنز کے بعد اس کا چھوٹا سا جسم اگرچہ کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک انکہی چمک تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا ارمان کی طرف بڑھا۔ اس نے ثانیہ کے خوفزدہ چہرے کی طرف ذرا پرواہ کیے بغیر اپنے ننھے ہاتھ ارمان کی ٹانگ پہ ٹکائے اور اوپر دیکھنے لگا۔ ڈیڈی، آپ اتنی رات کو گئے کیوں جاگ رہے ہیں؟ آؤ نہ میرے ساتھ سو جاؤ۔ ہادی کی اس معصوم پکار پہ ارمان کے اندر کا وہ طوفان جو ثانیہ کے غصے میں بھڑک رہا تھا ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس کی سخت ہوتی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئیں، اس کے چہرے کی لکیریں نرم ہو گئی۔ خون کا رشتہ جو کاغذی اور خاندانی نہیں تھا اب روح کے رشتے میں بدل چکا تھا۔ ارمان نے غصے کو پشے پشت ڈالا اور جھک کے اس معصوم بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہادی نے فوراً اپنا سر ارمان کے کشادہ سینے پہ ٹکا دیا اور گہری راحت کا سانس لیا۔ وہ ہر وقت ایک لمحہ بس ارمان کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ ارمان بھی اس ننھے وجود کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی باپ جیسی شفقت اب اس بچے کے لیے اٹل حقیقت بن چکی تھی، جسے دنیا کی کسی طاقت سے بھی الگ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ہر طرف گہری خاموشی کا پہرا تھا۔ ارمان بستر سے اٹھا یہ دیکھ کر ہادی گہری اور پرسکون نیند اس کے بازوؤں کے حصار میں سو رہا ہے۔ اس نے احتیاط سے ہادی کا سر تکیے پہ رکھا اور کمرے سے باہر نکلا تاکہ پانی کا گلاس لے سکے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگا وہ بلکنی کے قریب پہنچا۔ اندھیرے میں دبی دبی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ سرگوشیاں تھیں، لیکن ان میں ایک ایسا درد اور تپش تھی جو ارمان کے کانوں سے ٹکرا کے اس کے دل کو چیر گئی۔ دلاور اور ثانیہ آمنے سامنے کھڑے، مدھم روشنی میں دلاور کا چہرہ غصے اور پشیمانی سے تپ رہا تھا، جبکہ ثانیہ کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارمان نے سائے کی آڑ میں اپنے قدم روک لیے۔ اس کی سانسیں رک گئی جب اس نے دلاور کو دھیمی مگر بھاری آواز میں کہتے سنا، ثانیہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے بتانا چاہیے تھا۔ 5 سال تک میں اس غلط فہمی میں تڑپا رہا ہوں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور تم نے ارمان کے ساتھ شادی کر لی۔ ثانیہ نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو دھیرے سے چمک اٹھے، اس کے حلق میں دردناک سرگوشی نکلی۔ مجھے جانے والا کون تھا دلاور؟ تم نے ہی تو مجھے چھوڑا تھا، طلاق دی تھی۔ تم نے ہی مجھے اپنی زندگی سے اور گھر سے دھکے دے دیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اب سب بدل چکا ہے۔ خدا کے لیے مجھ سے دور رہو۔ بلکنی کے ستون کے پیچھے کھڑے ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں گونجنے والے الفاظ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ طلاق، ماضی، دلاور اور ثانیہ کا نکاح۔ اس کا سارا وجود ایک ہولناک سچائی کی زد میں آ گیا۔ وہ عورت جسے اپنی بیوی بنا کے اس گھر میں لایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی کی متعلقہ بیوی۔ ارمان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس کے سینے میں ایک طوفان مچ گیا۔ اس کا ہاتھ غصے سے اس قدر زور سے دیوار پہ پڑا کہ اس کی انگلیاں نیلی ہو گئیں۔ تمام فریب، تمام پردے ایک لمحے میں چاک ہو چکے تھے۔ دلاور کا چہرہ ندامت سے کالا پڑ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ثانیہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ثانیہ میری بات سنو، میری انا سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ میں نے غصے میں آ کے تمہیں طلاق دی، مگر ان 5 سالوں میں امریکہ کی تنہائی نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے ہر لمحہ تمہاری یاد میں تڑپا۔ یہ ہادی، یہ میرا خون، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ میرا بچہ ہے؟ ثانیہ نے نفرت اور کڑاہٹ سے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، تمہیں بتاتی، کس حق سے بتاتی دلاور؟
جب تم نے ایک لفظ کہے بغیر میری عزت کو رونتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تب تمہیں میری یہ اس معصوم زندگی کی یاد نہیں آئی تھی؟ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے حالات کے تھپڑوں سے ہار کے دوسری زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ارمان سے نکاح کیا کیونکہ میرے بچے کی سانسیں رک رہی تھی، لیکن اب میرا بچہ، اسے تمہاری کسی بھیک یا رحم کی ضرورت نہیں۔ ارمان اسے سگا بیٹا مانتا ہے، اس کی روح سے جڑا ہے۔ تم ہمارے درمیان صرف ایک اجنبی ہو۔ اندھیرے میں کھڑے ارمان کے جسم کا ایک ریشہ اس تلخ سچائی کو سن کر برف بن چکا تھا۔ اس کے سینے میں جو آگ سلگ رہی تھی ایک ہولناک شعلہ بن چکی تھی۔ وہ جسے اپنی محبت کا یقین دلانے چلا تھا، وہ اس کے اپنی محبت کا یقین دلانے چلا تھا، اپنے ہی بھائی کی پرانی امانت تھی۔ اندھیرے کی اوٹ میں کھڑے ارمان کا پورا وجود اس ہولناک سچائی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک انکشاف اس کے دل پہ دب چکا تھا، کسی زہریلے خنجر کی طرح پیوست توڑ رہا تھا۔ وہ عورت جس کے لیے اس نے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، جسے ماضی سے بے خبر اس نے اپنا نام دیا تھا، دلاور کی متعلقہ بیوی تھی۔ وہ معصوم ہادی جسے اپنی جان سے زیادہ مانتا تھا، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی کے خون کا سمے تھا جسے وہ نفرت کرتا ہے۔ ارمان کا دل سینے میں پھٹ جانے کو بے قرار ہو گیا۔ اس کے اندر کا سارا سکون، سارا اعتماد، محبت کا وہ احساس ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ دماغ کی رگیں تن گئی، آنکھیں خون سے سرخ ہو گئیں، وہ پیروں کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اپنے قدموں کو مزید نہ روک سکا۔ ایک طوفان کی طرح اندھیرے سے نکل کے سیدھا بلکنی کے روشن دائرے میں آ گیا، جہاں دلاور اور ثانیہ کھڑے تھے۔ اس اچانک ہولناک موجودگی پہ دونوں کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ثانیت کی تو جیسے سانسیں اٹک گئیں، لڑکھڑاتے قدم وہ دہشت سے کانپ اٹھی۔ ارمان تم یہاں؟ ثانیہ کا کانپتا ہوا جملہ اس کے حلق میں گھٹ کے رہ گیا۔ ارمان کا چہرہ غصے سے اس قدر تپا ہوا تھا کہ اس پہ حوانگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک لمحہ سایہ کیے بغیر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، ثانیہ کے گال پہ زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ بے ہوش ہو کے گرتے گرتے بچی، دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کے گال پہ ارمان کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے، منہ سے خون کا ذائقہ گھل گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ثانیہ۔ ارمان کی گرجدار اور کٹیلی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آواز اس رات کے سناٹے کو چیر کے رکھ دیا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا، تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی پناہ دی، اور تم میرے گھر میں میرے ہی بھائی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی، میرے جذبات کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ۔ اس طرح کا دھوکہ تم دونوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، بے وقوف یا تماشا؟ ارمان کے سینے سے اٹھتی ہوئی سسکیاں اور غصے کی آگ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں ثانیہ پہ جمی ہوئی تھی، جن میں اب محبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف نفرت، حقارت اور دھوکے کا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیروں پہ بمشکل سنبھلی ہوئی ثانیہ کے قریب جھکا اور اس کے الفاظ کسی نشتر کی طرح چبھنے لگے۔ شرم نہیں آئی تمہیں ثانیہ؟ ایک پل کے لیے بھی نہیں کانپا تمہارا دل؟ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اپنی دنیا، اپنی عزت، اپنا سب کچھ تمہارے نام کیا، تمہیں اس گھر کی مالکن بنایا۔ بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ تم میرے ہی بھائی کی، اس انسان کی امانت نکلی جس کا سایہ بھی اس گھر میں میرے لیے عذاب تھا۔ ثانیہ کا گلا روند گیا، اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پہ گرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان پھوٹ پھوٹ کے بولی، نہیں ارمان، خدا کے لیے میری بات سنیں، ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جب میں نے آپ سے نکاح کیا تھا تب مجھے خود نہیں پتا تھا کہ دلاور واپس آ جائے گا۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے ارمان، خدا کے لیے مجھ پہ یقین کریں۔ لیکن ارمان نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پہ تلخ اور بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ محبت؟ تم جیسی عورتیں محبت کا مطلب بھی جانتی ہیں؟ تمہاری زبان سے یہ لفظ اب زہر لگتا ہے مجھے۔ تمہارا ماضی، تمہارا سچ، تمہارا یہ بچہ، سب کچھ ایک فریب تھا، اور سب سے بڑا فریب یہ تھا کہ میں نے تم پہ اعتبار کیا۔ بس اب ایک لفظ مزید مت کہنا مجھے، اب ایک لفظ مزید مت بولنا، ورنہ میرا ہاتھ تمہاری صفائی پہ نہیں، تمہاری سانسوں پہ رک جائے گا۔ وہ نفرت سے منہ موڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ ثانیہ وہی زمین پہ بیٹھ کے اپنی قسمت اور ٹوٹے ہوئے خوابوں پہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ارمان کے دل کا بھر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ کمرے کا حبس زدہ ماحول اس وقت کسی قبرستان کی طرح خاموش اور خوفناک ہو چکا تھا۔ ارمان کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ثانیہ کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے زمین پہ بیٹھی ہوئی سسکیوں میں ڈوبی ثانیہ کو ایک آخری حقارت بھری نظر سے دیکھا
اور اپنے عزم کا اعلان کرتے ہوئے سردرد اور ٹوک لہجے میں بولا، اس گھر میں اس چھت کے نیچے تمہارا ایک لمحہ بھی مزید گزارنا میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ جس فریب کی بنیاد پہ تم اس گھر میں آئی تھی وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تم یہاں سے چلی جاؤ، سورج طلوع ہوتے ہی تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ ارمان نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے جیسے دور ہوتی گئی، ثانیہ کی دنیا اندھیر ہوتی چلی گئی۔ وہ وہیں فرش پہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے پاس نہ اب خود کو بچانے کی کوئی دلیل تھی، نہ ہی اس طوفان کو روکنے کا کوئی راستہ۔ ارمان ٹوٹے ہوئے دل اور سلگتے ہوئے غصے کے ساتھ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ اس کا پورا وجود اس دھوکے کی آگ میں جل رہا تھا جو ثانیہ اور دلاور نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بستر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اندھیرے میں ایک مدھم اور معصوم سی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ہادی نیند میں بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسلتے ہوئے بیڈ پہ کروٹ لی۔ سامنے ارمان کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ایک مانوس سی مسکان ابھر آئی۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سسیاتی آواز میں بولا، ڈیڈی آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں کب سے آنکھیں بند کی آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ آؤ گے تو میں سوؤں گا۔ اس معصوم پکار نے ارمان کے سینے میں اٹھنے والے طوفان کو پل میں تھام لیا۔ وہ بچہ جسے اسے کچھ دیر پہلے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے دھوکے اور فریب کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اب اسی کے نام سے جڑ چکا ہے۔ اس کے سینے سے لپٹنے کے لیے بے چین تھا۔ ارمان کا مضبوط پتھر بن چکا دل اس مضبوط کی ایک بات پہ پگھلنے لگا۔ وہ خود کو مزید نہ روک سکا، بیڈ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ہادی کو اپنی باہوں میں ایسے بھینچ لیا جیسے دنیا کی ہر دولت اسے مل گئی ہو۔ ہادی نے چھوٹا سا سر ارمان کے کندھے پہ رکھا، گہری راحت کا سانس لیتے ہوئے فوراً اس کی پناہ میں دوبارہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ ارمان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کے ہادی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ثانیہ سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، طلاق کے کاغذات صبح اس کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن اس ننھے فرشتے سے جڑی اس کی محبت اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے دل سے نکال سکتا۔ ہادی کا ننھا سا وجود جب ارمان کی باہوں میں سمٹا تو غصے اور انتقام کی آگ جو کچھ دیر پہلے تک ارمان کے پورے جسم میں شعلے بھڑکا رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس معصوم بچے کا اس فریب میں کیا قصور؟ خون کا کوئی بھی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس نے بس ارمان کو اپنی دنیا، اپنا ہیرو، اپنا باپ سمجھا۔ ارمان نے جھک کے لرزتی پلکوں کو ہادی کے نرم و نازک ماتھے پہ رکھ دیا، ایک گہرا شفقت بھرا بوسہ دیا۔ اس کے اندر موجود باپ جیسے وہ شفقت جاگ اٹھی جو کاغذی رشتوں کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے ہادی کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، جیسے کائنات کی ہر آفت سے بچا لینا چاہتا ہو۔ باہر رات کا اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا خوفناک کیوں نہ ہو چکا تھا، لیکن اس کمرے کے چھوٹے سے کونے میں ایک ٹوٹے ہوئے مرد اور ایک بیمار معصوم بچے کی پناہ گاہ ابھی محبت کی ہلکی سی لو جلائے ہوئے تھی۔ ارمان نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ چاہے دلاور کا فریب اور اس کی اپنی زندگی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو جائے، وہ اس معصوم کی زندگی پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہادی اب اس کی سانسوں پہ جتنا مزید عزیز ہو چکا تھا، ہر دالان اس کی نیم تاریک کونے میں جہاں کچھ دیر پہلے نفرت کا ایک طوفان تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان کھڑا تھا۔ دلاور کا ساشا روب غصہ غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جو خود کو گھر کا شہزادہ، ہر فیصلے کا مختار سمجھتا تھا، آج وہ اپنے کیے پہ اندر سے مر چکا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے ہوئے تھے جہاں ثانیہ دیوار کے ساتھ سہم کے بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ دلاور دونوں ہاتھ جوڑ لیے، اس کا گلا روند کیا، آواز میں شدید پچھتاوے کی لرزش تھی۔ ثانیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، میری انا اور غصے نے سب برباد کر دیا، لیکن پلیز اس حماقت کو معاف کر دو۔ ان 5 سالوں کی تنہائی نے مجھے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ تم چاہو تو مجھے سزائیں دو، لیکن مجھ سے منہ نہ پھیرو۔ پھر سے میرے ساتھ اپنا رویہ، پرانا رشتہ جوڑ لو۔ میں تمہارے اور ہادی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ ثانیہ نے آنکھیں اور کراہٹ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور سرخ سوجے ہوئے چہرے پہ ایک تلخ مسکان ابھری۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دلاور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے سامنے سے ہٹایا۔ اس کے لہجے کا ایک ایک لفظ ہر لکیر کی طرح بھاری اور سرد تھا۔ اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ دلاور؟ جب تم نے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے دھکیل دینا ہے، تب تم نے میری زندگی کا ذرا خیال نہیں آیا۔ جب میری تباہی کا تماشا بن چکا تھا،
جب میرا سب کچھ اجڑ گیا تھا تو تمہیں اپنا پچھتاوا یاد آیا تھا؟ خبردار، جو اب میرے قریب آئے، تم نے 5 سال پہلے ہی مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، اور اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں، اور نہ ہی اس دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی ہے۔ ثانیہ کے اندر کا بوجھ جیسے ہی کم ہوا تو لاوا بن کے امڑ آیا۔ اس نے پوری طاقت سے دلاور کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس کے چہرے پہ نفرت، حقارت کے ایسے گہرے نقوش تھے۔ اس کی ہچکیوں سے لرزتی ہوئی آواز اب خاموش فضا کو چیر کے رکھ دیا۔ دور رہو مجھ سے، اس معافی کا، اس پچھتاوے کا کوئی مول نہیں۔ تم نے 5 سال پہلے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن دلاور سنو، میرا دل تمہارے لیے مکمل طور پہ مردہ ہو چکا ہے۔ اس سینے میں اگر کسی کے لیے دھڑکن ہے، کسی کے لیے محبت ہے، تو وہ صرف اور صرف ارمان ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی ثانیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا پورا وجود اس درد اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ ارمان کو کھو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا وہ اب ارمان کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ بھی سکتی ہے۔ اس کا یہ ٹوٹ کے بکھر جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ ماضی کے کھنڈرات کتنے بھیانک کیوں نہ ہوں، حال کا سچ اس کے لیے سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ رات کے اس پہر جب چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، ثانیہ نے دبی دبی آنکھوں کے ساتھ ارمان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، جہاں بستر پہ ارمان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے مضبوط سینے پہ ہادی کا ننھا سا سر ٹکا ہوا تھا۔ دونوں کا یہ منظر ایک دوسرے کے لیے مکمل سکون کی علامت لگ رہا تھا۔ ثانیہ کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، اس کا پورا وجود جرم کے احساس اور ٹوٹے ہوئے دل کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ ارمان کے بستر کے قریب پہنچے مزید خود کو سنبھال نہ سکی، وہیں ٹھنڈے فرش پہ ارمان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کی نگاہیں ارمان کے ان پیروں پہ ٹک گئی جن پہ اس نے کبھی اپنی دنیا بسا لی تھی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے اس طرح رونے لگی۔ اس کی سسکیاں گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئیں۔ ارمان کو جگانا نہیں چاہتی تھی، بس اس کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی، ایک ایسا معافی نامہ جس کا شاید اب اس کی زندگی میں کوئی وجود باقی نہیں تھا۔ فرش پہ بیٹھی ثانیہ کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گال، لرزتے ہوئے ہونٹ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پوری داستان کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک کانپتا ہوا ہاتھ ارمان کے پیروں کے پاس رکھا۔ اس کی سسکیوں میں ڈوبی ہوئی التجا بھری مدھم آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی، ارمان، میری طرف دیکھو، خدا کے لیے میری بات سنو۔ ثانیہ کا گلا روند گیا، اس کے اندر چھپا درد ایک لفظ بن کے باہر امڑ آیا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے اپنا ماضی آپ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا، لیکن خدا کی قسم میرا دل صرف اور صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں ارمان، آپ کو اس حد تک چاہتی ہوں کہ اب سانس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے الگ کیا تو میں اس گھر میں، اس دنیا میں ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کے کہے گئے ہر ایک لفظ میں ایسی تپش اور سچی بے بسی تھی جو پتھر دل کو بھی موم کر سکتی تھی۔ لیکن بستر پہ گہری نیند سوئے ہوئے ارمان، اس کے سینے سے لپٹے ہوئے معصوم ہادی کی وہ پناہ گاہ اس وقت بالکل خاموش تھی۔ ثانیہ کے آنسو ارمان کے قدموں کی مٹی کو بھگو رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اس محبت کا اعتراف شاید اس کے لیے اب کسی معجزے کا محتاج تھا۔ ارمان نے جب اپنی پلکیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے عجیب سا درد اور نمی تہ رہی تھی۔ اس کے سینے پہ سویا ہادی ہلکا سا ہلا تو ارمان نے فوراً اپنی حصارت مزید مضبوط کر لیا۔ نظریں جھکا کے اپنے پیروں میں بیٹھی اس عورت کو دیکھا جو کبھی اس کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پہ موجود آنسو، اس کی بے بسی اب ارمان کے اندر ایک طوفان مچا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے خود کو سنبھالا۔ اس کا لہجہ مدھم مگر سرد اور ٹوک تھا۔ ثانیہ اٹھ جاؤ۔ ارمان کی آواز میں وہ پچھلا غصہ نہیں بلکہ اجنبا پن تھا، وہ کسی بھی محبت سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم کہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارا ماضی، تمہاری حقیقت، تمہارا نام جو تمہارے ساتھ جڑا ہے وہ میرے بھائی کا ہے۔ اگر تم اب بھی دل سے دلاور سے جڑی ہو تو تمہارا ضمیر یا تمہارا ماضی تمہیں اجازت نہیں دیتا، تو میں زبردستی تمہیں اپنے ساتھ باندھ کے رکھوں گا۔ میں اتنی گری ہوئی محبت کا بھکاری نہیں۔ ثانیہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کے ہونٹ کانپ اٹھے۔ اسے روک دیا۔ اس کے اگلے الفاظ نے ثانیہ کی روح کو ہلا دیا۔ رہی بات ہادی کی، تو اب اس گھر میں اس کی زندگی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میری روح کا حصہ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو فیصلہ تم کرنا چاہو آزاد ہو۔ ثانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی روح تک کو جلا کے راکھ کر دیا تھا اور وہ اب اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھنے لگی۔ میں مر جاؤں گی، اس دنیا میں سانس لینا چھوڑ دوں گی، لیکن آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دلاور، میرا ماضی ایک ایسا عذاب ہے جسے بھلا چکی ہوں۔ میرا حال، میرا مستقبل، میری زندگی صرف آپ سے وابستہ ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھین لے، لیکن مجھ سے، آپ سے اور میرے بچے سے جدا کرنے کا ظلم مت کریں۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا درد اور سچی تپش تھی جو پتھر دل کو بھی موم کر سکتی تھی، لیکن ارمان کا چہرہ ابھی بھی سرد اور بے حس پتھر کی طرح خاموش تھا، جس پہ اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارمان کے چہرے کی سخت لکیر جو کچھ دیر پہلے تک برف بنی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جو غصہ اور اجنبی پن تھا، ایک گہرے اور سچے درد میں بدل گیا۔ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور ثانیہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آواز مدھم مگر اندر کی تمام شدت عیاں کرتی ہوئی نکلی۔ اگر تمہاری دنیا صرف میں ہوں ثانیہ، تو مجھ سے آج یہ وعدہ کرو کہ اس گھر کی دہلیز پر تمہاری اس زندگی میں دلاور کا سایہ بھی قریب نہیں آئے گا۔ ارمان کا گلا روند گیا۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا خوف پہلی بار باہر آیا، وہ جو اتنی دیر سے چھپائے ہوئے تھا۔ سچ کہوں تو مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے ثانیہ۔ یہ خوف ہے کہ تم کسی بھی پل مجھ سے چھین لی جاؤ گی، مجھے اندر سے مار رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ کا ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے مزید ایک لمحہ سایہ کیے بغیر خود کو ارمان کی باہوں میں گرا دیا۔ ارمان نے بھی اپنے تمام شکوے، تمام فاصلے مٹا کے اسے اپنے مضبوط حصار میں گم کر لیا، جیسے وہ اسے کائنات کی ہر گرفت میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ بستر کے دوسرے کونے میں گہری نیند سویا ہوا ہادی اس ہلکی سی چمبش پہ اپنے ننھے ہاتھ سے ارمان کے بازو کو اور مضبوطی سے پکڑ گیا۔ اس رات کی آخری پہر ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے اس کونے میں دو روحیں ایک بار پھر ایک دوسرے کی محبت کی شدت میں ڈوب چکی تھی۔ ایک ایسا احساس جو تمام ماضی، تمام فریب، تمام اندھیروں کو چیر کے امر ہو چکا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی تک گھر کے صحن میں بھی نہیں اترا تھا کہ لاؤنج میں ایک ہولناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دلاور اندر سے ٹوٹ چکا تھا، جس کی آنکھوں میں رات بھر کی بیداری کا جنون صاف چھلک رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں ایک سیاہ پستول لیے سیڑھیوں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کا حواس باختہ حالت اور چہرے کی دہشت دیکھ کے گھر کا ملازم اور باقی افراد خوف زدہ ہو گئے۔ اس کی حواس باختہ اور چہرے کی دہشت کو دیکھ کر گھر کا ملازم اور باقی افراد بھی خوف زدہ ہو کر سہم گئے۔ دلاور نے لرزتے ہاتھ سے وہ پستول اپنی کن پٹی پہ رکھ لیا۔ اس کی پاگل پن میں ڈوبی ہوئی چیخیں اور آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ خبردار، جو کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اس گھر میں ثانیہ کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ دلاور کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، پچھلے 5 سال کی تڑپ اور ویرانی کا واحد جواب ہے۔ سب سے بڑھ کے وہ میرے اپنے خون، میرے بیٹے ہادی کی ماں ہے۔ میں نے اسے ایک بار کھو دیا تھا، دوبارہ یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو ثانیہ میری ہوگی یا پھر اس گھر میں میری لاش اٹھے گی۔ اس کے خطرناک ڈرامے اور خودکشی کی دھمکی نے پورے گھر میں سکتہ طاری کر دیا۔ اسی لمحے ارمان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے سہمی ہوئی ثانیہ موجود تھی، اور اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ دلاور کی کن پٹی پہ چمکتی سیاہ پستول دیکھ کر گھر کے بڑے بڑے سراسیمہ ہو گئے۔ ماحول میں ایک ایسی دم گھونٹنے والی ہراسانی پھیل گئی جس نے ہر فرد کے حواس معطل کر دیے۔ ارمان کی والدہ چیختی ہوئی آگے بڑھیں، لیکن دلاور کے جنونی چہرے اور پستول پہ جمی لرزتی انگلیوں نے ان کے قدم وہیں روک دیے۔ دلاور، خدا کا خوف کرو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ پستول نیچے کرو میرے بچے، والدہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے منت کی، لیکن دلاور کی آنکھوں میں صرف ایک بدمست ضد اور پاگل پن سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب دلاور نے پستول کا ٹریگر دبانے کی دھمکی دی تو گھر والوں کا تمام تر خوف اور غصہ ارمان کی طرف منتقل ہو گیا۔ والدین اور دیگر افراد ارمان کے گھر کے اس التجاؤں اور سخت لفظوں پہ بوچھاڑ کرنے لگے۔ ارمان، خدا کے لیے اس گھر کو شعلوں میں چھونک۔ والد نے تپتی ہوئی آواز میں ارمان کے شانے سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ کیا تم اپنے سگے بھائی کا خون اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک عورت کی خاطر اپنا ہنستا گھر برباد کر دو گے؟ والدہ نے روتے ہوئے ارمان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارمان، میرے بیٹے تیرے آگے جھکتی ہوں، اپنے بھائی کی جان بچا لے، ثانیہ کو طلاق دے، اس گھر کے امن کو واپس لے آ۔ دلاور کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گی۔
ارمان پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ المار کا اس کے اپنے اندر جاری تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا، اپنی ضد پر پورا گھر داؤ پہ لگا چکا تھا، دوسری طرف ثانیہ تھی جو اس کے پیچھے سہم کے کھڑی اس کی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر والوں کے شدید جذباتی دباؤ اور دلاور کے خوفناک قدم نے ارمان کی ایک ایسی سولی پر لٹکا دیا تھا جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جاتا تھا۔ دلاور کے ہاتھ میں پستول اور گھر والوں کی ظالمانہ دباؤ نے ماحول کو اس حد تک خوفناک بنا دیا تھا کہ ثانیہ کا دل دہشت سے ڈوبنے لگا۔ اس نے جب سنا کہ گھر والے ارمان کو اس کی طلاق کے لیے مجبور کر رہے ہیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی، لیکن خوف کی اس انتہا پر اس نے پوری قوت سے آگے بڑھ کے ارمان کی قمیض کا پلو اپنی مٹھی میں کھینچ لیا، اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے گلے سے نکلنے والی ہر ہچکی ایک ہولناک سسکی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ نہیں ارمان، خدا را ایسا مت کرنا، مجھے طلاق مت دینا۔ ثانیہ کا پورا وجود اس شدید لرزش میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، لیکن میں اس انسان کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ مجھ پہ رحم کرے ارمان، مجھے اپنے سے جدا مت کرنا۔ اس کی روح کو چھلنی کر دینے والی یہ التجا اور ارمان کے مضبوط بازوؤں پہ اس کی گرفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس حساب سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ارمان کی پناہ چاہتی ہے، چاہے اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ گھر کے اس ہنگامہ خیز ماحول میں جہاں ہر طرف خون، چیخ و پکار اور دھمکیوں کا شور برپا تھا، ارمان کے اندر ایک اور ہی طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے سگے بھائی دلاور کی خودکشی کا جنون، تو دوسری طرف ثانیہ کی بے پناہ محبت اور اس کی ہچکیاں تھیں۔ سب سے بڑھ کے وہ معصوم ہادی تھا جس کا مستقبل ان سب کے فیصلوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ تمام جذباتی دباؤ، ذہنی کوفت اور اندرونی کشمکش ارمان کا کمزور پڑتا دل برداشت نہ کر سکا۔ اچانک ارمان سینے میں ایک شدید درد اٹھا، جسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ اس کے دل پہ رکھ دیا ہو۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے لبوں سے نکلی ہوئی ہچکیاں دلاور اور گھر والوں کے شور میں کہیں دب کے رہ گئی۔ ثانیہ کو خود سے سنبھالنے کا موقع بھی نہ دے سکا۔ اچانک لڑکھڑا کے وہیں لاؤنج کے فرش پہ دھڑام سے گر پڑا۔ ارمان! ثانیہ کی ایک ہولناک چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ دیوانہ وار ارمان کی طرف جھکی، اس کا بے جان سا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ارمان کی آنکھیں نیم بات تھی، چہرہ ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا ہنگامہ، دلاور کا پستول، گھر والوں کے تانے ایک ہی لمحے میں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ دلاور کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کے فرش پہ گر گیا۔ وہ خود بھی سکتے کے عالم میں پتھر کا بت بنا کھڑا اپنی جگہ پہ۔ گھر بھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ وہ گھر جو محبت اور نفرت کی جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، اب اچانک موت کے سایوں میں گھر چکا تھا۔ گھر کا وہ لاؤنج جو چند لمحے پہلے تک تانوں دھمکیوں اور جذباتی کشمکش کا میدان تھا، اب ایک ہولناک لرزہ خیز خاموشی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ہر طرف افہام و تفہیم کا شور اور سسکیاں گونج رہی تھی۔ دلاور کا پاگل پن، ہاست کا پستول جیسے ہوا میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے اور پتھر کی طرح بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے دیوانہ وار آگے بڑھ کے ارمان کے بے ہوش جسم کو سنبھالا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھیمی پڑتی نبض کو محسوس کرنے لگی۔ اس کا گلا پھٹ جانے والی چیخ کے ساتھ وہیں فرش پہ بکھر گئی۔ ارمان آنکھیں کھولے، خدایا میری طرف دیکھیں، کسی کو کچھ ہوش ہے یا نہیں، جلدی کریں، ایمبولینس یا کسی گاڑی کا بندوبست کریں۔ گھر والوں کے حواس خطا ہو چکے تھے۔ والد نے لرزتے ہاتھوں سے فون پہ رابطہ کیا، جبکہ دلاور اور دیگر افراد نے لپک کے ارمان کے اس بے جان وجود کو اٹھایا، فوری طور پہ گاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ وقت کا ہر لمحہ سانسوں کی ڈور کاٹنے کے مترادف تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پہ رکی۔ اسٹریچر فورن سے نکالا گیا۔ ڈاکٹر کی نرسز کی ایک ٹیم دوڑتی ہوئی ارمان کو لے کے اندر ایمرجنسی وارڈ میں گھس گئی۔ دروازے پہ سرخ بتی جل گئی۔ باہر اندھیرے میں ڈوبے کوریڈور میں گھر کے تمام افراد سہمے ہوئے دلاور اور دیوار کے ساتھ نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہیں تھم کے رہ گئی تھی۔ اس کے اندر کا یہ خوف انتظار اس بات کا گواہ تھا کہ ارمان کو کچھ ہو گیا تو اس کہانی میں پیچھے بچنے کے لیے کسی کے پاس بھی سانس لینے کا جواز باقی نہیں رہے گا۔ ایمرجنسی کا دروازہ جیسے ہی کھلا، نیلے لباس میں ملبوس ڈاکٹر باہر نکلے۔ کوریڈور میں بیٹھے تمام افراد کی سانسیں رک گئیں۔ ثانیہ نے لپک کر آگے بڑھی، اس کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ڈاکٹر کے ماتھے پہ پڑی شکنیں
اور سنجیدہ چہرہ سب کچھ خود ہی بتا رہا تھا۔ مریض کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس دل کا بڑا حصہ فیل ہو چکا ہے، اس وقت ان کی حالت انتہائی نازک ہے، ہم نے وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا ہے، اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، دعا کریں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ثانیہ کے لیے کسی آسمانی بجلی کی طرح گرے، اس کا پورا وجود لرز گیا، دنیا کے گرد گھوم گئی۔ اس کی زبان میں صرف ایک دل چیر دینے والی چیخ نکلی جو ہسپتال کی طرح دیوار کو ہلا گئی۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اپنے گھٹنوں کے بل وہیں فرش پہ گر گئی۔ اس لمحے اس کی نگاہیں سامنے کھڑے دلاور پہ پڑی جو شرمندگی اور ندامت کا مجرم بنا ہوا تھا۔ ثانیہ کے اندر کا سارا ضبط غصہ ایک لمحے میں آگ کے شعلے کی طرح تبدیل ہوا، دیوانگی کی حالت میں اٹھی اور طوفان کی طرح دلاور کی طرف لپکی، پاگلوں کی طرح روتے ہوئے مکوں سے دلاور کے سینے اور کندھوں پہ وار شروع کر دیے۔ اس کی ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں پورا کوریڈور گونج اٹھا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ تمہاری اس ہوس، اس جنون نے برباد کیا ہے، تم قاتل ہو میرے ارمان کے، اگر میرے ارمان کو کچھ بھی ہوا تو خدا کی قسم دلاور میں تمہیں اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہارے یہ وجود مٹا دوں گی۔ دلاور نے اپنی جگہ ہلنے کی کوشش نہ کی، وہ چپ چاپ ثانیہ کے تمام مکے گالیاں اپنے اوپر چھیلتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس کی حفاظت نے نہ صرف اس کی سانسیں چھین لی تھی بلکہ اس کے اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دیا تھا۔ ہسپتال کے اس سرد اور سناٹے سے بھرے کوریڈور میں چاروں طرف موت کی سی خاموشی اور درد کا پہرا تھا، ایک کونے میں کھڑے دلاور کا مجرم وجود پھر اچانک کاڑھی سرب میں پڑی کچھ فاصلے پہ کھڑا ننھا ہاتھی جو اتنی دیر سے اپنی پھٹی پھٹی ڈرتی آنکھوں سے سارا ہنگامہ دیکھ رہا تھا، آہستہ سے چلتے ہوئے دلاور کے پاس آیا۔ معصوم بچے کے دل میں دہشت اور اپنے بابا کی حالت کو لے کے جو کرب تھا اب اس کی زبان پہ مچل رہا تھا۔ ہادی نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ اٹھائے اور پوری قوت سے دلاور کے سینے پہ مارتے ہوئے سسکتے بولا، انکل آپ بہت گندے ہو، آپ روز ہی ہمارے ماما بابا کو رلاتے ہو، میرے بابا کو کیوں سلا دیا آپ نے؟ اس معصوم بچے کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ، اس کے ننھے ہاتھوں کی وہ ضربیں دلاور کے سینے پہ کسی ہتھوڑے کی طرح پڑی۔ دلاور نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس بچے کو اٹھایا، وہی بچہ جس کا اپنا خون تھا، جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا لیکن آج اسے ارمان کو اپنا باپ مانتا۔ ہادی کی ان معصوم اور سچی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت اور حقارت دیکھ کر دلاور کا اندرونی وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں اس پہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کھل گئی، اس کی نام نہاد انا، اس کا جنون، اس کا اندھا فریب، اپنے ہی خون کے اپنے بھائی اور اس کے پیاروں کو ہمیشہ کے لیے برباد کر چکا تھا۔ دلاور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور مضبوط سنگ دل انسان دیوار جو برسوں سے کھڑی کی تھی آج معصوم بچے کے سامنے ریت کی طرح گر گئی۔ اس کے ہاتھ اب رونے کے لیے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے سفید جراثیم سے پاک کوریڈور کا ایک سنسان کونا جو پچھلے کچھ دیر پہلے شور و غوغا اور چیخ پکار کی زد میں تھا، اب ہولناک اور اداسی میں خاموشی چھا چکی تھی۔ دلاور وہاں سے ہٹ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھ گیا، اس کا سارا غرور، نام نہاد انا اور طاقت کا نشہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا۔ دونوں کہنیاں گھٹنوں پہ ٹکا لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے اندر کا طوفان آنسوؤں کی شکل نہیں بلکہ روح کو چھلنی کر دینے والی خاموشی میں بہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ماضی کے اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنی ضد کے لیے اپنوں کو توڑا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر اپنا گھر، بھائی کی محبت، ثانیہ کا اعتماد، اپنے ہی خون کا پیار، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی سسکی نہیں، بس اندر ہی اندر اس کے پچھتاوے کی آواز آگ پل پل جلا رہی تھی۔ وہ اپنے کیے پہ ایسے خون کے آنسو رو رہا تھا جن کا اب کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ ICU کے اندر جہاں ہر طرف زندگی بچانے والی مشینوں کی مدھم مسلسل آواز گونج رہی تھی، فضا کسی قبرستان کی طرح بھاری اور سنسان تھی۔ ارمان سفید چادر اوڑھے، منہ پہ آکسیجن ماسک لگائے بستر پہ بے سدھ پڑا تھا، اس کا سینہ اس مشین کی محتاج سانسوں کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ ثانیہ نیم تحریک ICU کے اس کمرے میں داخل ہوئی، اس کے قدم لرز رہے تھے، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ زمین پہ ارمان کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے ارمان کا وہ بے جان اور ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اسے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہونٹوں پہ اس کے پورے وجود کو چومنے لگی۔ اس کی ہچکیوں سے لرزتی ہوئی دیوانہ وار التجا میں ڈوبی آواز اس شیشے کے کمرے اور مشینوں کی آواز کو چیر کے باہر تک سنائی دی۔ ارمان میری طرف دیکھو، خدا کے لیے یہ بند آنکھیں کھول دو۔ ثانیہ کا پورا وجود اس کرب سے ٹوٹ رہا تھا۔ نہیں، میری قسم، مجھ سے یوں مت موڑو،
مجھ سے یوں مت موڑ کے جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی۔ میں اس گھر میں عام کنیز سے غلام بن کے رہنے کو تیار ہوں، بس تم زندہ رہو، مجھ سے دور مت ہو ارمان، کیونکہ میں تمہارے بغیر دنیا میں میرا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ اس کے اندر کا سارا غرور، ساری ضد، دنیا کی ہر خوف مٹ جاتا۔ اس وقت اس کے پاس اپنی محبت بچانے کے لیے صرف دعا تھی، اور وہ ارمان کے قدموں میں بکھر کے خدا سے اس کی سانسیں مانگ رہی تھی۔ ایک ایسی بے بسی کا تماشا پورا ہسپتال دیکھ رہا تھا۔ آئی سی یو کی مدھم روشنی میں دبی ہوئی بیپ کے درمیان ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کی ڈاکٹر نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ ارمان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کی پلکوں پہ جو موت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی آہستہ سے اٹھی۔ سامنے بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی آنسوؤں میں ڈوبی ثانیہ کو دیکھ کر ارمان نے اپنا کمزور اور کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہونٹوں پہ زندگی کی ہلکی سی چمک لوٹ آئی تھی۔ ثانیہ نے جب ارمان کی کھلی ہوئی آنکھوں اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا تو اس کا دل خوشی اور ندامت سے ایک شدید غصے سے بھر گیا۔ وہ ایک سسکی کے ساتھ آگے بڑھی اور سیدھی ارمان کے سینے سے جا لگی جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے زندگی ہار رہی تھی۔ اس کے گلے لگ کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دی کہ اس کے آنسوؤں نے ارمان کی پوشاک کو بھگو دیا۔ ارمان نے کمزور ہاتھ سے محبت سے اس کے سر پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے باوجود وہیں پرانی چاہت اور شوقی تہ رہی تھی جب صرف ثانیہ کے لیے تھی۔ اس نے ہلکی سی تکلیف میں دبی مسکراہٹ کے ساتھ مدھم مگر پیار بھرے لہجے میں کہا، اتنی پاگل دیوانی ہوتی ثانیہ؟ ارمان نے تھوڑا سا سانس لے کے ہلکا سا طنز کیا، ویسے بھی اس کے دل کے مریض کو تم نے پہلے ہی ان نادانیوں سے کافی کمزور کر رکھا ہے، اب مزید کئی آزمائشوں کو لوگی میری جان۔ اس ہلکے پھلکے جملے میں ارمان کی زندہ موجودگی نے سارا زہر، ساری تلخی، موت کا خوف ایک ہی لمحے میں دھو ڈالا۔ آئی سی یو کا وہ سرد کمرہ اچانک دونوں کی سچی محبت اور ایک نئی زندگی کی نوید سے بہک اٹھا۔ اسپتال کی اس برآمدے میں جہاں کچھ دیر پہلے موت کا سایہ تھا، اب وہیں ایک زندگی ایک نئی اور حسین رنگ میں لوٹ چکی تھی۔ ارمان کی طبیعت تیزی سے بہتر رہنے لگی اور ڈاکٹر کے مطابق اس کا دل خطرے سے باہر تھا، لیکن کہانی کے موڑ پہ اب ایک پرسکون اور فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ دلاور جو اپنے کیے پہ شرمندہ اور اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس نے آئی سی یو کے شیشے سے دیکھا ارمان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ثانیہ کے قریب بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے پاس ہی ننھا ہاتھی اپنے بابا کو ٹھیک دیکھ کے خوشی سے کھیل رہا تھا۔ دلاور نے دل ہی دل میں تسلیم کر لیا، محبت زبردستی یا چھیننے کا نام نہیں۔ محبت کی حقیقی قدر وہی جانتے ہیں جو اس ثنا کی بھینت چڑھانے کے بجائے اسے سنبھالنا اور نبھانا جانتے ہیں۔ وہ بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی سے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے دور چلا گیا۔ راستہ ہر قدم بڑھا چکا تھا ایک تنہائی کی طرف جہاں سے ماضی کا فیصلوں کا مداوع کرنا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشیوں اور سکون سے مہک اٹھا۔ اب صرف ارمان کی صحت بحال نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ننھے ہادی کی رپورٹس نے بھی گھر والوں کو ایک اور معجزہ دکھا دیا تھا۔ بروقت دیکھ بھال اور بہتر علاج کی بدولت ہادی مکمل طور پہ صحت یابی کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی تھی۔ شام کی ہلکی دھوپ میں گھر کے کھلے صحن میں خوشگوار فضا تھی۔ ارمان صوفے پہ بیٹھا، ثانیہ چائے کے کپ تھامے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ہادی ہنستے کھیلتے ہوئے ارمان کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ تمام اندھیرے، تمام طوفان، تلخیاں پیچھے رہ گئی۔ وہ تینوں اب ایک مکمل پرسکون جڑے ہوئے خاندان کی طرح بالکل نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، ایک ایسی خوبصورت مسکراتی ہوئی اینڈنگ پہ جہاں محبت نے ہر ہار کو جیت میں بدل دیا۔